امتحان لے لیا اور تمام اصحاب اس بات پر اصحاب باوفا آپ کو ثبات قدمی کے ساتھ قائم نظر آئے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ جناب رسالت ماں کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو جناب رسالت ماں نے زندگی میں بشارت دی تھی جنت کی، اور وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. 10 ایسے لوگ کہ جن کو بشارت ملی زندگی میں جنت کی. اب ذرا غور فرمائیے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. اور عبادت میں سب سے پہلی چیز معرفت امام ہے، اور تم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے امام کو پہچان لیا ہے. یہ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں. اور پھر آپ نے ہم کو کہا کہ اپنے گردنوں کو بلند کرو، اوپر دیکھو، آسمان پر نگاہ کرو، اور آپ نے ایک ایک کو ان کا مقام دکھایا کہ اے مسلم ابن اوسجہ، جنت میں یہ تمہارا مقام ہے. اے زہیر قین میں یہ تمہارا مقام ہے. اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا مقام ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف لوگوں کو بشارت دی تھی. امام حسین علیہ السلام لوگوں کو فزیکلی ان آنکھوں سے دکھا رہے ہیں. آپ اختیار دیکھیے، یہ اختیار ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. جناب رسالت مآب کے زمانے میں ایک بات اور کر کے اپنی تقریر تمام کرتا ہوں. یہ بھی ایک معرفت کا نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، غور کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. جناب رسالت مآب کی زندگی میں ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب رسالت مآب کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان کو ایک سیب پیش کیا. یہ واقعہ مختلف کتب میں لکھا ہوا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سیب کو اپنے سینے سے مس کیا، ایسے کہ آپ کا پسیو اس سیب میں شامل ہوا، اور آپ نے وہ حضرت جناب رسالت مآب کے ہاتھ میں دیا اور ان سے کہا کہ تو اس کو کھا لے، اس سے تیرے یہاں ایک جاریہ پیدا ہوگی، ایک کنیز پیدا ہوگی، اس کا نام فاطمہ ہوگا. یہ سلسلہ جو ہے شجرے کا، یہ شجرہ طیبہ کہلاتا ہے. اگر آپ احادیث دیکھیں تو ایک حدیث ایسی ملتی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ شجرہ طیبہ کی جڑ محمد کے گھر میں ہے. دوسری حدیث یہ ملتی ہے کہ شجرہ طوبہ کی جڑ علی کے گھر میں ہے. جب تک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب رسالت مآب کے گھر میں رہیں تو یہ شجرہ طیبہ تھا اور اس کی جڑ تھی. جیسا کہ آپ حدیث قصہ بھی آپ نے سنی ہے. حدیث قصہ میں اس بات میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے. اس شجرے کی جب مزید اصلاح کی گئی اس سیب کے ذریعے سے تو اس کو شجرہ طوبہ بنایا. طوبہ جو ہے وہ طیبہ سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، زیادہ پاک چیز ہوتی ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے زیادہ پاک نہیں ہوتا، تو قدس ہوتا ہے جو اللہ ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی اور آپ کے اولاد ہوئی امام حسین، امام حسن اور امیر المومنین حسن. تو اس قول پر غور کریں جس میں فرمایا کہ میرا حسین ان سب میں بہادر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل کا ایک لقب قرآن حکیم میں، جو قرآن حکیم میں سورہ نجم کے اندر جو آیا علمہ شدید القوا،
کہ اس کے قوا انتہائی شدید ہیں، وہ انتہائی طاقتور. جبرائیل کا اگر آکسفورڈ ڈکشنری میں آپ میننگ دیکھیں تو اس کے معنی ہے ہیرو آف گاڈ. یہ نسب میں آئی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب سب اصحاب اور آپ کے انصار ختم ہو گئے اور آپ نے اپنی جنگ پہلی شروع کی، تو آپ کا تصور شرط ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس گرمی میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اور صبح سے شام تک اپنے جسم پر وہ لوہا پہنے ہوئے، وہ ہتھیار لگائے ہوئے، جو بھی جاتا تھا آپ کا انصار، آپ کا ایسا جنگ کرنے کے لیے، تو جب وہ شہید ہوتا تھا تو یہ تھوڑی تھا کہ وہ سب چھوڑ کے ہٹ جاتے تھے اور آپ جاتے تھے اور اٹھا لاتا تھا. اس کے لیے آپ کو پورے لشکر کو ہٹانا پڑتا تھا، جنگ کرنی پڑتی تھی، اور جا کے آپ کی وہ لاش لے کے آتے تھے. تو آپ سوچیے کہ کس قدر اذیت برداشت کی صبح سے شام تک. تپتا ہوا لوہا سارے وقت جسم پر ہے آپ کے، اور آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. اور جب آپ نے پہلا حملہ کیا اپنی جنگ میں، تو ایسا حملہ تھا کہ جس جگہ یہ جنگ ہو رہی تھی اس سے 12 میل دور تھی سرائے بابل خان کی فصیل. تو یزید کا لشکر ایسا بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگا تھا کہ 12 میل بھاگتا چلا گیا تھا اور فصیل سے جا کے ٹکرایا. وہ ایک حملہ آپ کا اتنا شدید تھا. تو جب وہ لشکر دوبارہ جمع ہوا اور اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی یہ تو آپ اپنی امامت کی طاقت سے کام لے رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہاتھ آگے بڑھایا تلوار، تو وہ جا کے اس کی گردن پہ رکی اور آپ نے کہا کہ اگر امامت کی طاقت کی بات کرتا ہے تو کسی وقت تو میرے اختیار سے باہر نہیں ہے. یہ تو میری وہ جسمانی قوتیں ہیں جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کی، یہ اس کا مظاہرہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا شان ہے امام حسین علیہ السلام. یہ ایک حملہ. ندا آئی کہ بھائی اگر تم ایسے ہی جنگ کرنا چاہتے ہو تو پروردگار کو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس عہدے کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ تو اسی حال میں ملے گا کہ پروردگار تم کو تمہارے خون میں غلطہ دے گا. آپ نے فوراً تلوار نیام کر لی. اب یہ نیام میں چلی گئی. جب وارث آئے گا تو نکلے. اب آپ تصور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام یکا و تنہا بغیر ہتھیار کے بیچ وہاں نرغہ آغا میں ہیں. جس کا بس چل رہا ہے وہ تیر برسا رہا ہے، جس کا بس چل رہا ہے وہ تلوار برسا رہا ہے، جس کا بس نہیں چل رہا وہ پتھر مار رہا ہے. اور ایک امام حسین علیہ السلام ہے جو ان کا ہدف ہے. سر سے پیر تک آپ کا جسم لہو لہان. آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے. یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو جناب صاحب العصر علیہ السلام نے جو مرثیہ امام حسین علیہ السلام کا پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا سلام ہوں میرا حجت پر جس کا لاشا تیروں نے اٹھایا. آپ زمین تک نہیں آ سکے، آپ کے جسم میں اتنے تیر پیوست تھے. آپ آئے، شمر ملاؤن آپ کے قریب آیا تو آپ نے کہا ذرا مجھے پروردگار کے آخری سجدے کی مہلت دی. اور آپ نے سجدے میں جانے کا قصد کیا تو چونکہ پیشانی میں تیر لگے ہوئے تھے تو آپ کی پیشانی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہ جو شیعہ سجدگاہ بناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس کی تعبیر پیش کی آپ کے سامنے. تو آپ نے ارد گرد کی مٹی کو جمع کیا کہ آپ وہ اونچی ہو جائے اور آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ سکیں. آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ کر
چونکہ تمام جسم پیشانی زخم معلوم تھی. گرمی میں اس مٹی نے نمک کا کام کیا. آپ پروردگار کو پکارتے رہے, یا اللہ. پروردگار کا شکر ادا کیا, پروردگار تیرا شکر. جب تحمل نہیں ہو سکا, برداشت کی طاقت نہیں رہی, تو آپ نے اپنے دایاں گال اس مٹی پر رکھا اور پکارا پروردگار کو کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب اس میں بھی تحمل نہیں رہا تو دایاں گال رکھا اور پکارا یا ربا یا ربا یا ربا. شمر ملعون کہتا ہے کہ میں قریب آیا, میں جو دیکھوں کہ شاید اب قوم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے امام حسین علیہ السلام. تو اس نے کان لگائے تو امام حسین علیہ السلام مناجات کر رہے تھے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار تیری ذات اس بات سے بلند ہے کہ تجھے کوئی چیز یاد دلائی جائے. تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا تو میرے نانا کی امت کو بخش دے گی. اب تو میرا سارا خون بہہ چکا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جیسے اپنا سجدہ تمام کیا اور آپ سجدے میں ہی تھے. دیکھیے یہ سجدہ بھی بڑا عظیم الشان اہمیت کا حامل سجدہ ہے. قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ آیت معراج کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کے گرد ہم نے برکتیں مہیا کی. اس مسجد اقصی سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالباً فلسطین والی بیت المقدس کا ذکر ہے, مسجد اقصی کا ذکر ہے. اقصی کے معنی عربی زبان میں بلند کے, اعلیٰ کے, عرفہ. اور مسجد ظرف زمان بھی ہے, ظرف مکان بھی ہے. یعنی مکان پر بھی بولا جا سکتا ہے, مسجد ایک جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے, اور مسجد ایک وقت بھی ہوتا ہے جس وقت سجدہ کیا جاتا ہے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. مسجد اقصی جسے قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے وہ جگہ ہے جہاں پر عرفہ ترین سجدہ پیش کیا گیا. اس جگہ کی زیارت کرائی گئی جناب رسالت مآب, اور کائنات میں امام حسین علیہ السلام کے سجدے سے بڑا سجدہ کسی نے پیش نہیں کیا. خود جناب رسالت مآب نے نہیں پیش کیا, امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں پیش کیا, اس لیے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا آخری سجدہ پیش کیا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا نہیں. وہ سر اسی وقت اٹھایا گیا جب وہ تن سے جدا ہوا, اور وہ سجدہ تا قیامت جاری. امام حسین علیہ السلام کے سجدے کی وجہ سے وہ زمین, وہ جگہ مسجد اقصی قرار پائی. الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فاتحہ. ایک فاتحہ مرحوم سید حافظ رضا تخفی ابن سید محمد حکیم